بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پارہ عم، 30واں پارہ سورۃ النبأ۔ ہم قرآن کریم پڑھاتے ہیں بچوں کو، پرسنلی کلاس ہوتی ہے ہم لوگوں کی رات میں عشاء کے بعد 9:30 بجے۔ اسی طریقے سے ایک کلاس ہوتی ہے ہماری فجر کے بعد۔ تو تقریباً آدھا پارہ مکمل ہو چکا بچوں کا، آدھا پارہ حفظ ہو چکا الفجر تک۔ تو ہماری کوشش ہے کہ وہ پورا پارہ انشاءاللہ حفظ ہی مکمل کریں گے۔ تو ناظرے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو صورتیں وہ ساری کی ساری حفظ کرا دی۔ تو الحمدللہ اجرا بھی ہوتا ہے ہمارا، یعنی ہم تجوید کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ قواعد جو بنیادی قواعد ہیں تجوید کے، وہ کہاں غنہ ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، اظہار، ادغام ناقص، ادغام تام، یہ سب چیزیں بچوں کو ماشاءاللہ یاد ہیں۔ اجرا بھی ماشاءاللہ سب بچے کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں سے رواں پڑھیں گے اور کچھ الفاظوں کی تصحیح بتائیں گے آپ کو۔ اکثر و بیشتر جہاں پڑھنے والے غلطیاں کرتے ہیں پڑھنے میں، ان الفاظ کو تلفظ کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو میں رواں پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ، اس کے اندر 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا انکار کرنے والے لوگ، اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ لوگ خود مختلف ہیں۔ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، یعنی یہ سمجھتے ہیں قیامت کا انکار کرنے والے لوگ کہ قیامت نہیں آئے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، پھر سن لیں ہرگز ایسا نہیں ہے، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی کیل کی طرح، زمین پر کیل کی طرح ہیں پہاڑ، جس طریقے سے کیل ٹھوک کر کے کسی چیز کے اندر وہ مضبوط ہو جاتی ہے، ہلتی جلتی نہیں ہے، اسی طرح زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا کیلوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو پہاڑوں کو ہم نے کیلوں کی طرح بنایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک دہکتا ہوا چراغ بنایا، روشن چراغ، دہکتا ہوا چراغ بنایا، یعنی سورج۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے غلے اور دوسری سبزیاں اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات اگائیں۔ تو یہاں تک ہم آج کا سبق رکھیں گے اپنا۔ آپ لوگ اس کا ترجمہ بھی یاد کیجئے وقت ملے اگر، ورنہ تو آپ اس کے الفاظوں کی ادائیگی اور قواعد پر دھیان دیں۔ تو
تو بعض لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، یہاں عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں، اما یتساءلون، تو اما نہیں پڑھنا ہے، اما عین نکالنا ہے۔ اسی طرح میم میں غنہ ہوگا، کیونکہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مد کا خیال رکھنا ہے، مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے خوب۔ اس کے بعد یہاں پر عین ہے تو حمزہ نہیں پڑھنا، عین نکالنا ہے، عنن عنن، نون پر تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے عام طور سے پڑھنے والوں کی، یہ ہے لام کو ظاہر کرتے ہیں وہ، یعنی قلقلے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، عن النبأ العظیم، ال ایسے پڑھتے ہیں وہ، ایسے نہیں پڑھنا اس کو، یہ غلط طریقہ ہے، عن النبأ العظیم، العظیم، ال اس طرح لام کی آواز نہ نکلے۔ اس کے بعد یہاں پر ہم فیہ، ہم میں اظہار کرنا ہے، اظہار شفوی، ٹھیک ہے، میم کو ظاہر کرنا ہے، یہاں پر ہم فیہ نہیں کہنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، ہم فیہ بلکہ ہم فیہ۔ اس کے بعد ثم، میم پر غنہ ہوگا، میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد علم میں یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کریں گے، علم نجعل، علم نجع، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، علم نجع، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، علم نجعل۔ اسی طرح لام کی آواز کو نہیں لوٹانا، جہاں پر بھی لام ساکن ہوگا وہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے ہم، الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض، لل نہیں بولیں گے، لل قلقلہ ہوگا یہاں پر، وخلقناکم، قاف کی آواز لوٹ کر آئے گی پلٹ کر، وخلقناکم۔ اچھا، بہت سے غلطیاں کرتے ہیں، ان کے جو آخر میں ہے نا الف آیا ہوا ہے، یعنی دو زبر والی تنوین ہے، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں اور الف کو کھینچا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ کھینچتے نہیں ہیں، لباسا، معاشا، سباتا، اس طرح بول دیتے ہیں، تو ان کو کھینچنا ہے، لاسٹ والے جہاں پر بھی دو زبر کی تنوین ہے ان کے آخر میں ان کو کھینچنا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس طرح آخری والے لفظ کو کھینچنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا، معاشا میں عین نکالیں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے، معاشا بلکہ معاشا۔ اور اسی طرح لام پر دھیان دینا ہے، وجعلنا نہیں ہونا چاہیے، وجعل اس طرح، وجعلنا صحیح اس طرح پڑھیں گے، وجعلنا۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے سبعا، با میں قلقلہ ہوگا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، سب، اور یہاں دو قاف ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا، تو ان کا خاص دھیان رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ قاف کی جگہ کاف پڑھیں اور کاف کی جگہ قاف پڑھیں، قاف واضح ہونا چاہیے اور چھوٹا کاف الگ واضح ہونا چاہیے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے سِرَاجًا، یہاں پر ادغام ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، سِرَاجًا وَهَّاجًا، سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ یہاں پر انزلنا میں اخفا ہوگا نون کے اندر، وَأَنزَلْنَا، انزلنا نہیں بولیں گے، انزلنا، وَأَنزَلْنَا۔ اسی طرح یہاں پر لام میں قلقلہ نہیں کریں گے، منل ایسے نہیں بولیں گے، منل معصرات، منل اس طرح نہیں بلکہ منل معصرات، منل معصرات، اور عین نکالیں گے، میم کے اوپر مد ہے، یہاں پر کھینچیں گے اس کو، ما ان میں اخفا ہوگا، اس کو ما ان سجاجا، چھوٹا ہا نہیں پڑھے، بڑا ہا پڑھیں گے، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تن اظہار ہوگا یہاں پر، تن غنہ نہیں کریں گے، وجنات الفافا۔